أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق اللہ العظیم. ان بے شک فی میں خلق پیدائش السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی واختلاف اور تبدیلی اللیل رات کی والنہار اور دن کی لآیات البتہ نشانیاں ہیں لأولی الالباب عقل والوں کے لیے. الذین جو یذکرون یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑے ہوئے وقعوداً اور بیٹھے ہوئے وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں پر ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. ربنا کہتے ہیں اے ہمارے رب ما خلقتا تو نے نہیں پیدا کیا ھذا باطلا یہ سب باطل سبحانکا تو پاک ہے فقنا پس ہمیں بچا عذاب النار آگ کے عذاب سے. ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو من تدخل النار جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں فقد اخزیتا پس تحقیق تو نے اسے ذلیل کر دیا. وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 192 تک تلاوت کی ہے. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ یہود جو ہے وہ کتاب کو چھپاتے تھے حالانکہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے حکم سنایا تھا کہ آپ جو ہے اس میں سے ایک ذرہ برابر بھی نہیں چھپاؤ گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بن لاوی کو بلا کر تورات کو مختلف پتھروں کے اوپر لکھوا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تمہاری عید آئے گی تو آپ نے ہر بندے کو جو بھی اس عید کے دوران یہاں پر آئے گا عید منانے کے لیے آپ نے ان کو ایک ایک لفظ سکھانا ہے جیسے میں تمہیں سکھا رہا ہوں. تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے کیا کیا کہ اس تورات کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینکا اور اس میں سے بعد میں وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے بلکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو تو یہاں تک بھی پتہ نہیں تھا کہ تورات بھی کوئی چیز ہے, تورات لفظ سے ہی ناواقف تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں آپ ایسا مت سوچیں کہ وہ کامیاب ہو گئے یا ان کو عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. وہ اگر اس تورات کو چھپا کر خوش ہوتے ہیں تو آپ یہ مت سوچئے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں اور ان کی خوشی کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں. مسلمانوں کو فرمایا آپ وہ خوش ہوتے ہیں اگر ان چیزوں کو چھپا کر یا جھوٹ بول کر خوش ہوتے ہیں تو آپ یہ مت سوچیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز یہاں پر ذکر فرمایا. کل بھی ہم نے یہ والی آیت پڑھی تھی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی ساری حکومت اللہ کے لیے ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا پیدا ہونا اس میں واختلاف اللیل والنہار اور رات کا دن کے ساتھ اور دن کا رات کے ساتھ بدل جانا اس میں
लआयातिल लिउलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें इस आयत के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाले दलाइल दिए हैं उन लोगों को जो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, कि जो अक्ल वाले लोग हैं ना वो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आसमानों में, ज़मीन में, हर जगह पर, दुनिया में हर लम्हा तब्दीली हो रही है। हर लम्हा कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा छोटे से छोटा हिस्सा टाइम का ऐसा नहीं गुज़रता है कि जिसके अंदर ज़मीन व आसमान के अंदर, पानियों के अंदर कहीं ना कहीं हर जगह पे तब्दीलियां ना हो रही हों। कोई ना कोई कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ हो रही होती है, हर वक्त हो रही होती है। और कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि ज़मीन व आसमान के अंदर तब्दीली आने से कोई चीज़ रुक जाए। कोई चीज़ रुकती नहीं है, हर टाइम कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयात नाजिल फरमाई हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और थोड़ी देर तक वहाँ पर लेटे रहे और फिर उठे और फरमाया कि क्या मैं अल्लाह की इबादत ना कर लूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं और मसल्ले के ऊपर नमाज शुरू फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नमाज के अंदर इतना ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी दाढ़ी मुबारक तार हो गई थी आंसुओं से और वो सीने पर गिर रहे थे आंसू। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज से फारिग हुए हैं तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूलल्लाह खैर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन क्यों हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने फिर ये वाला रुकू पढ़ कर सुनाया। आपने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये वाली आयत अता फरमाई है, ये आयत मेरे ऊपर नाजिल हुई हैं, तो क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा ना करूं। यानी कि कोई मसला नहीं था, कोई भी बात नहीं थी, ये इतनी बड़ी आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए इतना ज़्यादा नमाज के अंदर रोए हैं। तो ये वाला रुकू जो है हम सबको याद कर लेना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते थे किसी भी वक्त, उठकर ये आयत पढ़ा करते थे, या ये वाला रुकू जो है इसको पढ़ते थे। बहुत दफ़ा इस तरह होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते थे, जब उठते थे तो सबसे पहले वज़ू करने से पहले भी ये वाली आयत पढ़ लिया करते थे। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया है इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में, ये जो पैदा हुए हैं इनके अंदर, और वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, रात का दिन में और दिन का रात में बदल जाना, इन दोनों चीज़ों में क्या है लआयातिल लिउलिल अलबाब, जो अक्ल वाले ना, अक्ल वाले जो सोच रखने वाले उनके अंदर उनके लिए बहुत सारी निशानियां हैं, बहुत सारी निशानियां। यानी आसमानों के और ज़मीन के पैदा होने में अगर कोई इंसान दुनिया का कोई भी ये चाहे कि ये मिट्टी जो है या लकड़ी है इसको खुद पैदा कर ले, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कोई चीज़ पैदा नहीं कोई कर सकता, कोई गैस है, कोई हवा है, कोई चीज़ है, उसको पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें, अब देखिए हमारे यहाँ पर मोबाइल चलते हैं, वो हवा की लहरों के ऊपर चलते हैं, लेकिन वो लहरें कब पैदा हुई हैं? ये तो दरियाफ्त अब हुई है। पैदा तो उस वक्त से हैं, उस वक्त से पैदा हुई हैं ये लहरें, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़मीन और ये सारी कायनात बनाई है, उस वक्त से ये लहरें बनाई हुई हैं। तो अब हमें पता चला कि ये लहरें भी मौजूद हैं, इसके ज़रिए हम आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बेशुमार ऐसी चीज़ें, अगर हम उन पर गौर करें, यही तो बात है कि जो बुज़ुर्गान दीन है वो फरमाते हैं कि मुराकबा करो। मुराकबे में क्या होता है कि अल्लाह की मखलूक़ात में से चाहे एक चाहे सारी मखलूक़ात के बारे में गौर व फ़िक्र करना, उनके बारे में सोचना और उनसे दुनिया को क्या नफ़ा हो सकता है इस बारे में सोचना। इसी तरफ तो ये कुरान मजीद की आयत जो हैं इस तरफ तो हमें उभार रही हैं, इसी तरफ तो तवज्जो दिला रही हैं। फरमा रहे हैं कि इन चीज़ों के अंदर तो ईमान वालों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अक्ल वाले हैं, उनके लिए निशानियां हैं बेशुमार। अब आगे जो है, जो उलुल अलबाब कौन हैं, उनके आगे निशानियां अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत के अंदर जिक्र फरमाई है।
الذین وہ ہیں جو یذکرون یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑے ہوئے. وہ جو اولو الالباب ہیں نا، جو عقل والے ہیں، وہ کون ہیں؟ ان کی نشانی فرمائی. ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کو کھڑے کھڑے یاد کرتے ہیں، جہاں پر کھڑے ہوں وہاں پہ یاد کرتے ہیں. وقعوداً اور بیٹھے ہوئے یاد کرتے ہیں، اگر بیٹھے ہوں تب بھی یاد کرتے ہیں. وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے ہوں تب بھی یاد کرتے ہیں. میں نے بہت سارے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ اگر وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، سوئے ہوئے ہوں تو ایک کروٹ سے دوسری کروٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر استغفر اللہ یا سبحان اللہ یا کچھ نہ کچھ ایسا کہا کرتے تھے. اب اس بات کا ہمارے اندر تو بالکل ہی مطلب فقدان ہو گیا، یہ ختم ہو گیا یہ چیز. یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. وہ تھے کہ اگر وہ کہیں بھی ان کو تھوڑا سا نیند کم ہوتی تھی تو وہاں پر سبحان اللہ، اللہ اکبر، کوئی نہ کوئی تسبیحات کرتے تھے. لیکن ہمارے اب کے لوگ جو ہیں بالکل ایسا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ساری رات سو کر گزار دی. تسبیحات تو دور کی بات ہے، موبائل کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ اگر رات کو جاگیں گے تو سب سے پہلے چیک کریں گے یار کوئی میسج تو نہیں آیا ہے. بجائے اس کے کہ اللہ کو کچھ نہ کچھ یاد کریں، وہ موبائل کے اندر لگ جاتے ہیں رات کو جاگتے ہی فوراً. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے کے بارے میں. بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نا سوچتے ہی نہیں ہیں. بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم کسی کو جسمانی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو ذہنی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم اگلے پہ ہٹ کرتے ہیں اور ہمیں سوچ بھی نہیں آتی ہے کہ یار میں نے اس کو ذہنی تکلیف پہنچائی ہے، اور ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. اور وہ بندہ اندر سے پریشان ہو گیا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کو ہٹ کرنا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، کسی کو ذہنی یا کسی کو جسمانی تکلیف پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ہم اگلے کو اتنی زیادہ تکلیف دے دیتے ہیں اور کئی دفعہ ہم ارادتاً تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ یار اس کو تکلیف ہو اور ہم اتنی سخت بات کر کے آگے چلے جاتے ہیں اور وہ بندہ جو ہے اندر سے جھلس گیا ہوتا ہے، جل گیا ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا. لیکن یہ بات لکھی گئی ہوتی ہے، یہ بات اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں اور وہ وہاں پر جمع ہو جاتی ہے اور ہمیں قیامت والے دن ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یہ لو بھائی، اپنے ہاتھ میں پکڑو اپنی کتاب کو اور دیکھو اس کو پڑھو، اس کے اندر کیا ہے. تو پھر وہاں پر لوگ کہیں گے کہ کاش مجھے یہ کتاب نامہ ملتا ہی نہ، یہ مجھے لکھا ہوا ملتا ہی نہ، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں یہاں پر آیا ہی نہ ہوتا. تو یہ چیزیں ہم اس دنیا میں اگر سوچ لیں، ہم اگر اللہ کی یہ مخلوقات کے بارے میں سوچ لیں، اللہ کے انسانوں کے بارے میں سوچ لیں، اللہ کے جانوروں کے بارے میں سوچ لیں، ہمیں بعض اوقات اس طرح لگتا ہے کہ جانوروں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ درخت ہیں، پودے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ان سب چیزوں کو تکلیف ہوتی ہے. ضرورت کے لیے ہم ان کو استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو ویسے بلا وجہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. بلا وجہ نقصان پہنچانا غلط ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ اور غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات آسمانوں کے پیدا ہونے میں، والارض اور زمین کے پیدا ہونے میں. اور کیا کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت تو نے نہیں پیدا کیا ھذا باطلا یہ سب بے فائدہ. یعنی کہ جو کچھ تو نے پیدا فرمایا نا یہ سارا کا سارا فائدہ مند ہے. جو بھی پیدا فرمایا ہے وہ بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی لگتی ہیں جیسے یہ مکھیاں اڑ رہی ہیں، یہ ہمیں لگتا ہے یہ بے فائدہ ہے، یا چھپکلیاں یہ ہمیں لگتی ہیں بے فائدہ ہے، سانپ یا بچھو ہمیں لگتا ہے بے فائدہ ہے. بے فائدہ اللہ نے ایک چیز بھی پیدا نہیں فرمائی، ایک بھی چیز، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے. تو وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا تو نے ان میں سے ایک چیز بھی بے فائدہ نہیں پیدا فرمائی، اور سبحانک تیری پاک ذات ہے، فقنا عذاب النار ہمیں آپ اپنی آگ سے بچا کر رکھیے،
ہمیں اپنی آگ سے بچا کر رکھے، جہنم میں ہمیں مت جانے دینا۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ اب ربنا کا لفظ ہر جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہے، ربنا ربنا، اگلی آیت بھی ربنا سے شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ ہمارا رب، اے ہمارے تربیت کرنے والے، اے ہمیں پالنے والے، ہمارے لیے یہ والی باتیں بھی۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، تو نے جس کو داخل کر دیا آگ میں، فقد اخزیتا، تحقیق وہ تو ذلیل ہو گیا۔ جس کو اللہ نے آگ میں ڈال دیا وہ ذلیل ہو گیا۔ تو ایک یہ ہے کہ من تدخل النار فقد اخزیتا، جسمانی تکلیف جہنم کی آگ میں جلنے کی ہوگی۔ دوسرا فقد اخزیتا، ذہنی تکلیف اس کو ہوگی، اس وجہ سے کہ دنیا میں جو کیا ہوگا اسی کے بدلے میں اسی طرح کی سزا ملے گی۔ اگر ہم نے دنیا میں کسی کو تکلیف دی ہے جسمانی، تو ہمیں وہاں پر جسمانی تکلیف، اگر یہاں پر ہم نے ذہنی تکلیف دیا تو ہمیں وہاں پر ذہنی تکلیف ملے گی۔ تو وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والے جو ہیں ان کے لیے وہاں پر کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جزاکم اللہ، احسن الجزاء۔